سے اور قواعد بھی کوئی طریقہ آیا ہے، چند جملے انشاءاللہ میں تمام کروں گا۔ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، اور جس مرحوم کے نام کے لیے اس مجلس کو رکھی گئی ہے وہ ہستی والد اور باپ کی ہستی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دنیا میں اگر سب سے بڑی نعمت کا اگر کوئی نام ہے تو اس ہستی کا نام ہے والد۔ باپ کی ہستی ایک مقدس محافظ ہے جو اپنی ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے، اور یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس مرحوم کے لیے آج ہم مجلس کر رہے ہیں وہ مرحوم اس چیز کا اتم مصداق ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی، ساری زندگی پورے خاندان کی نگرانی کرتے ہوئے اس دار فانی سے چل بسے دار بقا کی طرف۔ یوں کہہ دوں گا آج اس مرحوم کے جانے سے ان کے اولاد یتیم ہو ہی گئی، لیکن پورے خاندان یتیم ہو گئے، پورے خاندان کو لے کے چل رہا تھا یہ مرحوم۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دو راہ نہیں ہے کہ اگر ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقین ہے، روایت ہے، وقت نہیں ہے، اس وجہ سے جلدی گزر جاؤں گا، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اگر ماں کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے تو جملہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کر دوں، یہ یقینی بات ہے، ماں کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے، مگر دروازہ جنت تب کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ محترم، یہ باپ کا جو مقام ہے، والد کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، عجیب مقام ہے۔ اگر باپ کے مقام کو جاننا ہے، کیا عظمت ہے باپ کی، کیا فضیلت ہے باپ کی، تو انبیاء سے جانیں، ائمہ اطہار علیہ السلام سے جانیں، حضرت نبی اللہ ابراہیم سے جانیں۔ وہ نبی، وہ ابراہیم جو نہ صرف نبوت منصب نبوت پر فائز تھے بلکہ منصب امامت سے بھی نوازا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی مجلس سے خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ نہیں کروں گا، علماء کی مجلس سے وقت بھی نہیں ہے۔ تو وہ نبی اللہ ابراہیم جس کو رب کائنات نے دو منصب سے نوازا گیا، منصب نبوت بھی اور منصب امامت بھی، وہ ابراہیم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خالق لم یزل، اے رب کائنات اغفر لی، اپنے لیے دعا مانگ رہے، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کے جو بھی حساب و کتاب کے دن مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا مانگے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جس ہستی کے لیے خود ایک اللہ کے نبی دعا مانگے تو اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اگر دیکھا جائے تو یوں تو والدین کی عظمت کے لیے اتنی ساری آیتیں جو ہے رب کائنات کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ والدین کی عظمت ہم کون ہے جو بیان کرے، وہ آپ لوگوں کے اذان مبارکہ میں ہے۔ پھر ماں کا مرتبہ الگ،
باپ کا مقام الگ. اور ان امتیازات میں سے، باپ کے خصوصیات میں سے، عظمت میں سے ایک دوسرا جو امتیاز ہے جو باپ کے لیے ملا ہے، وہ کیا ہے کہ یہی باپ، یہی ہستی ہی تو ہے جس کی وجہ سے بنی نوع انسان آپ اور میں عدم سے وجود میں آیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں گلشن انسانیت کی ابتدا کا نام ہے تو وہ باپ ہے، اور باپ اس ہستی کا نام ہے جسے مظہر خدا کہا جاتا ہے، آدم سے لے کے خاتم. یہ عظمت، یہ جو مقام باپ کو ملا ہے، اگر ہم اس کے لفظ میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ لفظ والد جو ہے کیا؟ کیا ہے لفظ والد؟ لفظ والد ایک عربی لفظ ہے، اور کتنے حروف پر موقوف ہے؟ چار حروف سے مرکب ہے، واو الف لام دال. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے، کبھی اس پہ فکر کی ہے ہم نے کیا ان حروف میں سے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہے؟ اگر غور کریں تو ان 4 حروف میں سے ہر ایک حرف نے اپنے اندر ایک بامعنی پورا معنی کو ضمن میں لیا ہوا ہے. تحقیق کرنے والوں نے، محققین نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ ان حروف میں سے ہر ایک حرف کا معنی کو واضح کر دیا ہے. کیسے؟ محققین کہتے ہیں کہ ان 4 حروف میں سے جو حرف واو ہے، اس واو سے مراد، واو نے اپنے اندر جو معنی ضمن میں لیا ہے وہ کیا ہے؟ واو سے ولایت اور وفا کرنے والا. اور الف سے مراد کیا ہے؟ اعلی مقام اور ایثار کرنے والا. اور ایثار اور قربانی کا جو درجہ ہے، اگر کوئی انسان اعلی مقام تک تب تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک وہ قربانی نہ دے دے. اور باپ کی ہستی اس ہستی کا نام ہے جو اولاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جب قربانی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند اعلی مقام عطا کیا جس کا کوئی نعم بدل نہیں رہا. تو یہ الف سے مراد اعلی مقام اور ایثار کرنے والا، اور لام سے مراد الفت و محبت کرنے والا، رحم، لطف، رحم کرنے والا. اگر ان حروف پر واو اور الف اور لام، آخر میں بچ گیا ہمارے پاس کون سا حروف؟ دال. دال سے مراد جو ہے، علماء محققین نے جو مراد لیا ہے دال سے، بالکل فتین اور شاطر. اگر ہم یوں کہتے ان تمام کو جمع کریں، اگر ہم ان حروف 4 حروف ہے، ان ایک ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملایا جائے تو واو سے مراد الفت کرنے والا اور ولایت اور محبت کرنے والا اور اعلی مقام اور قربانی دینے والا، وہ بھی ایک ذہین اور فتین اور شاطری کے ساتھ ان تمام امتیازات اور خصوصیات اگر کسی شخصیت اور ہستی میں جمع ہو جائے تو اس ہستی کا نام ہے باپ. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ باپ ایک شجرہ سایہ دار ہے. کیا مطلب؟ شجرہ سایہ دار یعنی باپ اولاد کے لیے اس درخت کی مانند ہے جو درخت اپنے آپ کو تو جلا دیتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے. ہو بہو اسی طرح باپ کی ہستی اس ہستی کا نام ہے جو اپنے اوپر ہر کچھ کرنے کے لیے، تحمل کرنے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن اولاد کے اوپر کوئی آنچ آنا نہیں دیتا ہے. یہ اسی بندے سے پوچھے پتا چل جائے گا کہ جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا قیامت آ جاتی ہے. یہ باپ کی ہستی ہے.
باپ کی عظمت ہے. پھر اب جو ہے باپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں صرف ایک جملہ ربط مسائل کے لیے، ٹائم آ گیا. شہر رمضان ہے، سارے الحمدللہ روزے دار ہے. سوال یہ ہے آقا عنایت آپ روزہ کیوں رکھ رہے؟ ابتدائے رمضان سے لے کے آخر رمضان تک، یا جو شبہائے قدر میں ہم نے جتنی عبادتیں کی ہے، رب کائنات ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو اتنی جو نمازیں ہم نے نمازیں پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے بھائی؟ کیوں عبادت کی ہے؟ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے تمام اوامر پر عمل کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا آسان جواب سب مل کے کہیں گے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے، تاکہ رضایت الہی حاصل ہو جائے، بعد الہی سے بچ کے رہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی جو بھی نیک عمل ہم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ رضایت الہی حاصل کرنے کے لیے یا قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، بعد الہی سے بچنے کے لیے. لیکن خود رب کائنات نے یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضایت حاصل کرے، تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے. لیکن عجیب مقام ہے والدین کا کہ رب کائنات نے اپنی رضایت کو رکھا ہی والدین کی رضایت. رضا اللہ برضا الوالدین وسخط اللہ سخطہ اللہ بسخط الوالدین. بھائی جتنی عبادتیں کرنی ہے کر لیجئے، لیکن جب تک والدین راضی نہیں ہے تب تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اگر والدین، اگر رب کی رضایت اگر مطلوب ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے والدین کو راضی کرے، رب وہ غفور الرحیم ستار العیوب خود بخود راضی ہو جاتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے باپ اور والدین، باپ کو پہچانا؟ نہیں پہچانا. آپ اور میں کون؟ پورے امت مسلمہ نے نہیں پہچانا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یا علی انا وانت ابوا علی ہذہ. فرمان نبی ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول اللہ کا جو قول ہے وہ ہر ارے غرے کا کوئی قول نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے. وہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی انا وانت ابوا علی هذه الامہ. دو باپ ہے امت کے، لیکن کیا امت مسلمہ نے ان باپ کو پہچانا؟ نہیں پہچانا. کیسے؟ اگر امت مسلمہ نے باپ کو اور باپ کے مقام کو پہچانا ہوتا تو آج رمضان کے مہینے میں حسن و حسین پر یتیمی نہیں آ جاتی. یہی مہینہ ہے نا عزیزو جس میں حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئی. اللہ اکبر. جب شب 19 ضربت لگی نا کہ آج شیخ محبوب حالت سفر میں ہے ضرور، لیکن ہم سب ہیں محبوب کے پاس. شیخ محبوب کے لیے کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے آج 3 دن مسلسل لوگ آ رہے ہیں. لیکن ہائے مولا امام حسن مجتبیٰ جب ضربت لگی تو سر مبارک کس کے گود میں؟ خون سے آلود سر بیٹے کے گود میں. اللہ اکبر. حسن خون کے آنسو روتے جا رہے ہیں. روایت کا جملہ ہے، مولا نے کیا فرمایا؟ حسن بیٹا رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. نماز پوری ہو گئی، وقت نہیں ہے، جلدی گزر جاؤں گا. پوری کر دی نماز. مولا کائنات کو اپنے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا. یہ روایت میں ملتا ہے.
اتنے میں اچانک مولا حسین آ گئے. اللہ اکبر. جب حسین کی نظر پڑی نا اپنے باپ کے شگافتہ سر پر, اللہ اکبر, حسین نے کہا بابا آج حسین یتیم ہو گیا بابا. اللہ اکبر. لیکن اس وقت بھی مولا علی نے حسین سے کہا, تسلی دے دیا, تسلا دیا, تسلا, حسین آج مت رونا, حسین آپ کا رونا کہیں اور ہے, حسین اللہ اکبر, آج مت رونا. حسن کے لیے بھی تسلا, حسین کے لیے بھی تسلی. لیکن جب گھر پہنچ گئے نا, اللہ اکبر, جب زینب ام کلثوم رونے لگی, فریاد کرنے لگی, بابا آج ہمارے سروں پر یتیمی آ گئی بابا. جب مولا نے بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا نا تو مولا خود سے بھی رہا نہیں رہا عزیزو. اللہ اکبر. مولا خود بھی رونے لگے. دیکھیں, ایک بیٹے کے سامنے باپ کی مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے, وہ کہاں سے ملے گی؟ یہی کربلا ہی تو ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. آج میں کہوں گا شیخ صاحب سے, شیخ محبوب آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں. آپ کے بابا کا جنازہ بڑے عزت و احترام سے اٹھایا گیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, دفنایا گیا. آپ نہیں ہیں, باقی آپ کے باقی 4 بھائی وہاں جنازے پہ موجود ہیں, جوان بیٹے موجود تھے, انہوں نے کفن دے دیا, غسل دے دیا, دفن کیا گیا. لیکن ہائے میرے مولا امام سجاد کی مظلومیت. اللہ اکبر. کربلا میں جوان بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے کربلا کی تپتی ریت پر, لیکن جوان بیٹا اگر سامنے ہے تو کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توپ, کرے تو کیا کرے؟ باپ کا جنازہ سامنے نظر آ رہا ہے, لاشا سامنے نظر آ رہا ہے, لیکن جوان بیٹا سامنے ہونے کے باوجود نہ غسل دے پا رہا ہے, نہ کفن دے پا رہا ہے, نہ دفنایا جا رہا ہے. صرف یہی کہہ رہے ہوں گے, بابا بخشش کرنا, بیٹا کچھ نہیں کر سکتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. کہ پروردگار ہم سب گناہگار ہیں, مغفرت کا مہینہ ہے, رب کائنات ہمارے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما. رب کائنات ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رب کائنات مرحوم حاجی غلام عباس جس کے لیے مجلس رکھی گئی ہے ان کے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے ان کو معاف فرما. رب کائنات مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما. رب کائنات ان کے جو بھی حساب کے دن ان کے لیے خداوند تعالی پاک پروردگار جو بھی گناہ ہے ان کو معاف فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. رب کائنات جس کسی نے بھی التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. راجی نظام کو طول عمر عطا فرما. رب کائنات ہمارے حاجی برحق یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور میں تعجیل فرما. میں تمام مومنین کے نام پہ, صلحاء کے نام پہ, شہداء کے نام پہ, بالخصوص حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کے نام پہ, بالاخص جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے حاجی غلام عباس کے نام پہ, الفاتحہ.